الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محتشم سامعین حضرات، بد زبان، بد تہذیب، گالی باز مولوی ساجد دیوبندی کے بارے میں ہم نے 2 کلپ اپلوڈ کیے تھے، جس کے اندر علماء دیوبند کی تصریحات اور عبارات کے مطابق اس کی حقیقت، اصلیت اور اوقات کو واضح کیا گیا تھا۔ مولوی ساجد دیوبندی نے جب دیکھا کہ میرا اصلی تعارف ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ مجھے میرے ہی علماء رئیس الخنازیر، رئیس الشیاطین، حمار، ذباب القاذورات اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے ہی اسے یہ تک کہہ دیا ولد من ماء هو لغیر ابیہ، یعنی یہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہا گیا، ہم نے اپنے پچھلے کلپس میں با حوالہ یہ ساری باتیں پیش کی ہیں۔ ایک بات بھی ہم نے پاس سے نہیں کی، سبھی کے حوالے دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری حیثیت اور میری اوقات کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور کل کو یہ ریکارڈ میرے منہ پہ بار بار مارا جائے گا، اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے اور بات کا موضوع کا رخ بدلنے کے لیے کہ کسی طرح میری ذات سے ہٹ کر، میری حیثیت سے ہٹ کر، میرے تعارف سے ہٹ کے کوئی اور بات کی جائے، اس نے ہمیں ایک کال کی۔ آج میں اس کال کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء دیوبند نے لکھا تھا یہ بد دیانت ہے، بد اخلاق ہے، بد تہذیب ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی معلوم ہو گیا انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ نفس الامر میں بالکل درست ہے۔ اس نے کال کرتے ہی پہلی بد دیانتی یہ کی کہ ہم سے اجازت لیے بغیر، بتائے بغیر ریکارڈنگ شروع کر دی۔ جب سلام دعا ہوئی، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، اس نے حسام الحرمین شریف کی عبارت پڑھنا شروع کر دی۔ عبارت جب ختم ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں ساجد نقشبندی ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے بڑے اچھے انداز سے کہا مرحبا جناب، فرمائیے۔ وہ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ لگا دوں گا، آپ سماعت کر لیجئے گا۔ اس نے پھر مجھ سے سوال کیے تو میں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کال کرتے ہیں تو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے علماء سے سن رکھا ہے، آپ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی ریکارڈنگ پہ لگا لوں، لہٰذا جو بات ہوگی آپ بھی ریکارڈ پہ رکھیں، میں بھی ریکارڈ پہ رکھوں گا، اس واسطے میں ریکارڈنگ کروں گا اور پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس بندے نے کہا چلے کر لے ریکارڈنگ۔ بات سنیں ذرا تحمل کے ساتھ، اب کی ہے کال تو ذرا مجھے بھی ریکارڈنگ میں لگا لینے دے، کیونکہ آپ کرتے ہیں نا ہم بھی کریں، مجھے بھی لگا لینے دے کال ریکارڈنگ، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جی ضرورت کرتی اب اس کا حوالہ دے دیں، ریکارڈنگ پہ لگا دیں، اب اس کا حوالہ دے دیں۔ ساجد نقشبندی صاحب بول رہے ہیں؟ وہ ڈرامے نہ کر، اس کا حوالہ دے دے بس۔ وہ تو میں نے آپ کو خود کہا کہ ریکارڈنگ پر لگا دے۔ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ہاں وہ تو میں نے آپ کو خود کہا، وہ تو میں نے آپ کو خود کہا کرو، میری ریکارڈنگ میں آ جائے کہ آپ نے مجھے کال کی ہے۔ اچھا اچھا تو پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس کا حوالہ دے دو۔ صبر کرو تمہیں سب کچھ ملے گا، صبر تو کرو۔ اب جب ریکارڈنگ ختم ہوئی، پہلی تو یہ کہ اس نے جو ریکارڈنگ کی تھی وہ بد دیانتی تھی، بتائے بغیر تھی۔ ہم نے جو ریکارڈنگ کی اجازت لے کر کی، اور یہ ساری آڈیو آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ دوسری بات، جب میں نے کہا کہ میں ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کرتے ہیں، تو اس نے اجازت دے دی۔ جیسے میری ریکارڈنگ شروع ہوئی تو میں نے دوبارہ اس کا نام دہرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے مجھے فون کیا ہوا ہے، اس کا یہ نام ہے، لوگوں کے تعارف کے لیے میں نے اس کا دوبارہ نام دہرایا۔ تو مجھے کہتا ہے ڈرامے مت کرو۔ میں نے کہا میں ڈرامے نہیں کر رہا، کیونکہ میری ریکارڈنگ ابھی شروع ہوئی ہے، اس واسطے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کال کی ہے۔ تو کہنے لگا کر لے، میں نے خود تمہیں کہا ریکارڈنگ کر لو۔ یہ جھوٹ ہے اس کا۔ علماء دیوبند نے لکھا تھا یہ کذاب ہے، یہ اس کا کذب تھا، یہ جھوٹ تھا۔ اس نے مجھے نہیں کہا کہ ریکارڈنگ کرو، میں نے کہا کہ میں ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں چونکہ آپ کرتے ہیں۔ یہ آڈیو آپ سن سکتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ جب وہ بات ختم ہوئی، میں نے وہ آڈیو اپلوڈ کی تو اس نے اپنے چینل سے بھی آڈیو اپلوڈ کی اور کہا کہ عرفان جلالی نے جو آڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ادھوری ہے، وہ آدھی ہے، میں مکمل کرتا ہوں، چونکہ 2-2.5 منٹ یا 3 منٹ اس سے پہلے بات ہو چکی تھی میری ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے۔ تو اس نے وہ لگائی، کہتا میں مکمل لگا رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے جو مکمل لگائی ہے اس میں باتیں کچھ اور ہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تو اس کی بد دیانتی سامنے آئی، دوسرا اس کا جھوٹ کہ میں نے کہا کہ ابھی میرے 2 ہی کلپ ہمارے پاس گئے ہیں اور تمہیں فون کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو آگے سے قسم اٹھا کے اس نے کہا واللہ میں نے آپ کا ایک کلپ بھی نہیں سنا۔ ابھی تو 1-2 کلپ گئے اور آپ کو
हाथों के पड़ गए। नहीं मैंने वाला आप क्लिप तक सुने भी नहीं है, नहीं मैंने वाला आप क्लिप तक सुने भी नहीं है। ये भी इसका किज़ब और झूठ है कि अगर इसने मेरी बात सुनी नहीं है तो मुझे फ़ोन क्यों किया, इसको ज़रूरत क्या पेश आई कि मुझसे बात करे, मेरा तारुफ इस तक कैसे कैसे पहुंच गया अगर ये मुझे सुनते ही नहीं है। तो ये सारे इसके कज़्ज़ाब, मक्कार, बददियानत और गलत बंदा होने की दलीलें हैं कि ये बंदा ऐसे ही नहीं, इसको ज़ुबाबुल काज़ुरात कहा गया, गंदगी वाली मक्खी, ये गंद घोलता है। और आप वो ऑडियो देख लें, ये कहता था मैं पूरी लगाऊंगा, हमने जो लगाई जो हमारे पास थी, जो इसने लगाई है उतना हिस्सा हम अपने इस क्लिप के आखिर में लगा देंगे, आप उससे आगे फिर हमारी सुन के पूरी देख लीजिएगा कि बददियानती कहाँ हुई है। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने पूरी ईमानदारी से इजाज़त लेके पूरी की पूरी ऑडियो लगाई, इसने झूठ बोले। अब आते हैं मेन मुद्दा की तरफ कि इसने जो हमसे हवाला मांगा था उसकी हैसियत और असलियत क्या है। देखें पूरी ऑडियो के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्र करें, हौसला करें, सब्र करें, हौसला करें, तहम्मुल करें, ठहरे ज़रा, देता हूं हवाला। मैंने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि हवाला नहीं है। बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे पास हवाला नहीं, हवाला जात मौजूद है। लेकिन इसे भी पता था कि अगर मैंने इसको मौका दे दिया इसने हवाला जड़ देना है और फिर मुझसे कोई बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि बिहम्दिल्लाहि ताला जिस दिन हमने कहा था कि हम हुस्सामुल हरमैन के दिफा में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तैयार हैं और हम इसके मुकम्मल मुंदराजात पर पैरा देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये सारी चीज़ें पूरी करके बैठे थे। हमने यूं ही हवा में ये फैर नहीं चलाया था। इसे अंदाज़ा था कि अगर मैंने मौका दे दिया बात करने का तो हवाला आ जाएगा और इस हवाले पर जो इनकी जरा होगी बिहम्दिल्लाहि ताला उसका जवाब भी आ जाएगा। तो इसने गनीमत जाना कि टाइम ही नहीं दिया। शायद इसने माइक लगाया हुआ था, क्योंकि जो कॉल करता है वो पूरी तैयारी करके करता है और जिसको कॉल जा रही होती है वो किस हालत में होता है, कहाँ बैठा होता है, क्या मामला होता है, ये कोई चीज़ नहीं होती। तो इसने पूरी तैयारी के साथ वो बात की, तो मुझे मौका नहीं दिया। मैंने जब देखा कि ये इस बात पे तो मौका दे नहीं रहा हवाले की, तो चलो ये पूछ रहा था कि रशीद अब्न गंगोवी पर सैयदी व सनदी अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लगाया है। इसने कहा जी रशीद अब्न गंगोवी ने कहाँ लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला से वक़ूए किज़ब हुआ है, इसका हवाला दो। लेकिन हमने उसी वक्त हामी भरी के हवाला देते हैं और बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे पास हवाला मौजूद भी है और उस हवाले पर जो सवालात होते हैं उसके जवाबात भी मौजूद हैं। जब इसने हवाले का तकाजा किया मैंने कहा दे देता हूँ। इसे पता चल गया कि हवाला मिल जाना है और अगर मैंने हवाले पर कोई एतराज़ किया तो उसका जवाब भी मिल जाना है। तो आएँ बाएँ शाएँ आगे पीछे करके शोर डालकर बात को इधर उधर घुमा कर अपने आप को बचाने में इसने आफियत समझी। तो मैंने समझा कि ये हवाला लेने के भी मूड नहीं है, ये सिर्फ शोर करना चाहता है। तो मैंने आखिरी बात की, मैंने कहा बात सुनो कि रशीद अब्न गंगोवी ने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या बकवास की है, क्या तौहीन की है, वो अपनी जगह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा लगाया और उलमाए हरमैन शरीफैन से तस्दीक करवाई वो अपनी जगह। ये मामला तकरीबन 150 साल पहले का है, तो इसको उधर ही रहने दो। तुम मुझे बताओ कि तुमने खुद अपनी किताब दिफा अहले सुन्ना के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327 पे जो लिखा है उसका दिफा करो। तुमने ये बात खुद की हुई है, तुम किस मुंह से ये मांगते हो कि रशीद अब्न गंगोवी ने कहा या नहीं कहा, हवाला कहाँ है, वो माज़अल्लाह वक़ूए किज़ब का कायल था या नहीं था। तुम अपनी बात करो कि तुमने ये खुद की हुई है। तो जब मैंने इस बात का हवाला दिया तो अब फिर मौलवी इधर उधर घूम रहा था और आप वो ऑडियो सुन सकते। मैं बार बार कह रहा था मौलवी तूने मर जाना है, मरने से पहले तौबा कर ले, हवाले की तशरीह कर, ये जो बात तुमने खुद की इसकी वजाहत कर, इस पर दिफा कर, अगर इसका दिफा कर सकता तो आगे बढ़े। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और काल काट के भाग गया। आप स्क्रीन पर इसकी किताब का वो स्कैन देख सकते हैं। इस बंदे ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327 पे लिखा हुआ है, गो अल्लाह ताला ने बदआमाली या कुफर की वजह से ये फरमाया कि वो तेरे घर से नहीं है, लेकिन बात तो वाक़े के खिलाफ। एक ही पेज में, एक ही सफ़े में इसने 3 मरतबा ये बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में खिलाफ वाक़े बातें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में खिलाफ वाक़े है और खिलाफ वाक़े कहते हैं झूठ को। तो ये किस मुंह से बात कर सकता है और किस मुंह से पूछता है कि रशीद अब्न गंगोवी ने कहाँ लिखा है, कहाँ बात हुई, आला हज़रत ने कहाँ फतवा लगाया है। पहले तू अपने आप को देख। अब मैं वो हवाला जात पेश नहीं करता कि इसकी इस इबारत पर उलमाए देवबंद की तरफ से क्या क्या फतवे हैं और उलमाए देवबंद इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं फिर कभी से, क्योंकि ये ज़ुबाबुल काज़ुरात और हिमार बंदा ये कभी भी इल्मी गुफ्तगू करने के काबिल लायक है ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए हम बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को हकीकत का पता चल जाए। आखिरी बात ये, मैंने इसके वो अकाबरीन की इबारतें भी पढ़ना शुरू कर दी थी
میں نے کہا تھا مولوی تیرے بڑے مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کے مولویوں نے سرکار کے بارے میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تھا تمہارا علم ایسے ہی ہے جیسے کھوتے گھوڑے گدھے کا ہے، تم اپنے علم پر مان کرتے ہو۔ تو جب میں نے اس کے بڑوں کی عبارتیں ان پر فٹ کرنا شروع کر دی تو یہ کاٹ کے بھاگ گیا۔ بحمداللہ تعالی ہم اپنے امام کے لکھے ہوئے پر قائم ہیں اور اس کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، لیکن بات اس پہ نہیں رکے گی، بات المحند پر بھی ہوگی۔ اس کے اندر جو کذب ہے، اس کے اندر جو جھوٹ ہے، اس کے اندر جو اپنے ہی اکابر کی عبارات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو کذب بیانی کی گئی ہے۔ تم اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولتے ہو، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کذاب اعظم، یہاں پر کذب کے پرندے موجود ہیں، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے یہ کلپ 10 جاتے ہیں 12 جاتے ہیں، جتنے بھی جاتے ہیں، پہلے تو ہم اس کی اوقات اور اس کی حیثیت جو علماء دیوبند کی نظر میں ہے وہ پیش کرتے رہیں گے، اس سے کوئی اور موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی جب تک اس کی ساری حیثیت واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ المحند کے اندر کیا کیا جھوٹ بھرا ہے، اور یہ دنیا کی جھوٹی ترین کتاب ہے، اس کے اندر کیا کیا کذب ہے، اور اس کی عبارات کے مطابق کون کون سا دیوبندی کافر بنتا ہے، اور ان کی دیگر کتب کے مطابق اس کے اندر لکھنے والے تصدیق کرنے والے کیا کیا بنتے ہیں، یہ بعد میں وقت آئے گا اور انشاءاللہ ہم ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا مفتی عرفان جلالی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرفان عرض کر رہا ہوں۔ جی محمد جاوید اقبال اجمیری صاحب کا نمبر لیا تھا۔ جی یہ آلات کی جو حسام الحرمین ہے نا، اس کے اندر ہے وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَقَدْ طُبِعَتْ مِرَارًا فِي بمبئی وغيرها مع ردها أن من يكذب الله تعالى بالفعل والسر أنه سبحانه وتعالى قد كذب وسرت منه هذه العظيمة فلا تنسبوا إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله وإنما قصار أمر أنه مخطئ في تأويله۔ یہ جو مولا گنگوئی صاحب کی طرف فتویٰ منسوب کیا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کدھر ہے؟ یہ آپ کون ہیں؟ میں ساجد خان نقشبندی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ او واہ کیا بات ہے حضرت، مرحبا۔ اب آپ اس پہ اسٹیٹس لگائیں گے کہ میں نے عرفان جلالی صاحب کو کال کی اور اس کی ماں بہنیں کر دی؟ نہیں، میں تو فتویٰ پوچھ رہا ہوں، تقریر تو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ کی عادت کریمہ ہے نا، یہ اس کا ہمیں پتا چل گیا۔ اس کا یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ فتویٰ کہاں سے ملے گا جو جھوٹ لکھا ہے احمد خان صاحب نے؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے بڑوں نے میں صرف اتمام حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے صرف آپ کو فون کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کہاں سے ملے گا، یہ جھوٹ کدھر سے ملے گا؟ میں کہتا ہوں ذرا سانس لیں، جو آپ نے لکھا وہ یہ جھوٹ کہاں سے ملے گا؟ یہ جو جھوٹ ہے کہاں سے ملے گا؟ دو اور دو چار کی طرح صبر کریں، صبر دیکھیں، میں نے آپ کی تقریر سننے کے لیے فون نہیں کیا، یہ جھوٹ کہاں سے ملے گا؟ صبر کریں، جواب لینا ہے یا بس بھاگنا ہے؟ نہیں، اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب لینا ہے، اس کا جواب لینا ہے، ٹینڈر کرنی ہے، بس صرف ٹینڈر کرنی ہے۔ تو آپ کر رہے ہیں، میں تو آپ سے حوالہ پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ سے حوالہ پوچھ رہا ہوں۔ جواب دینے کا موقع دیں گے؟ ہاں، اس کا جواب دیں گے۔ بکواسیات ارشاد فرمائیں گے جو آپ کی عادت ہے۔ یہ اس کا جب میں جواب دوں گا پھر آپ ناراض ہوں گے کہ آپ بدتمیزی اور بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ابھی سے آپ نے بدتمیزی شروع کر دی۔ آپ کی عادت ہے۔ اس کا حوالہ دو یار، ٹائم خراب نہ کرو، اس کا حوالہ دو۔ بات سنیں ذرا تحمل کے ساتھ، اب کی ہے کال تو ذرا مجھے بھی ریکارڈنگ لگا لینے دے، کیونکہ آپ کرتے ہیں نا، ہم بھی کریں، مجھے بھی لگا لینے نکال ریکارڈنگ، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جی کرتی، اب اس کا حوالہ دے دیں، ریکارڈنگ پہ لگا دیں، اب اس کا حوالہ دے دیں۔ ساجد نقشبندی صاحب بول رہے ہیں؟ وہ ڈرامے نہ کر، اس کا حوالہ دے دے بس۔ وہ تو میں نے آپ کو خود کہا کہ ریکارڈنگ پر لگا دے۔ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ وہ تو میں نے آپ کو خود کہا، وہ تو میں نے آپ کو خود کہا کرو، میری ریکارڈنگ میں آ جائے کہ آپ نے مجھے کال کی ہے۔ اچھا تو پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا حوالہ دے دو۔ صبر کرو، صبر کرو، تمہیں سب کچھ ملے گا، صبر تو کرو۔